حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وان تتخذ المساجد طرقا وان يظهر موت الفجاء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت آپ کے سامنے ہے، اب ہر ایک کی تشریح ہم لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ چاند پہلے دیکھ لیا جائے گا۔ چنانچہ پہلی تاریخ کے چاند کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ یہ چیز ہمارے زمانے میں بکثرت پیش آ رہی ہے۔ عموماً یہ اس وقت ہوتا ہے جب عربی گنتی کے لحاظ سے 30 تاریخ پوری ہو چکی ہو، اور 30 تاریخ کے بعد جب چاند نکلتا ہے تو کبھی کبھی وہ اتنا موٹا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ شک کرنے لگتے ہیں کہیں کل کا چاند تو نہیں ہے۔ اور یہ شک کیوں ہوتا ہے؟ پہلی تاریخ کا چاند جب گول دائرہ لے لیتا ہے تو وہ شک میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گول دائرے کے ساتھ آ جاتا ہے، جبکہ عموماً پہلی تاریخ کے چاند میں دائرہ نظر نہیں آتا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دراصل اللہ رب العزت تنبیہ کر رہے ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب چاند اور سورج مکمل طور پر ہی ختم ہو جائیں گے، تو اس تبدیلی کے آنے سے پہلے اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے یہ معمولی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ 2 چیز ہے، ایک سورج اور ایک چاند۔ ان دونوں چیزوں میں گہن لگنا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن یہ جو تبدیلی آئے گی چاند میں یا سورج میں، دونوں کی تبدیلی میں فرق ہے۔ چاند کی تبدیلی تو آپ نے سن لی کہ اس کو پہلی تاریخ میں باریک ہونا چاہیے، لیکن وہ کچھ موٹا نظر آئے گا۔ سورج کی تبدیلی کیا ہوگی؟ سورج کی تبدیلی یہ ہوگی، وہاں تو باریک اور موٹے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ایک دن ایسا کریں گے کہ سورج کو پچھم سے نکالیں گے، اور بیچ آسمان میں آنے کے بعد دوبارہ سورج پچھم کی طرف ہی ڈوبے گا۔ یہ ہے وہ تبدیلی، جس بڑی تبدیلی کے بعد ایمان مقبول نہیں گنہگاروں کا، ان کی توبہ قبول نہیں گنہگاروں کی۔ فرق یہ ہوا کہ چاند میں جو تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ علامات صغریٰ میں سے ہے، اور سورج میں جو تبدیلی آئے گی وہ علامات کبریٰ میں سے ہے۔ دونوں قیامت کی علامت ہے۔ میں نے بہت غور کیا اس سلسلے میں کہ کیا اور بھی کچھ مطلب نکالا جا سکتا ہے، تشریحات وغیرہ بھی دیکھی، بعض علماء سے اس سلسلے میں رابطہ بھی کیا، تو کل ملا کر خلاصہ صرف یہ نکلا کہ صرف چاند کو پھلا دیا جائے گا، موٹا کر کے نکالا جائے گا، تاکہ لوگ چوکنا اور بیدار رہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور آگے چل کر سب ہونے والا ہے۔ خصوصاً اماں پارہ کے اندر تو بالکل اس کی وضاحت کر دی گئی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ قیامت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ وہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ چنانچہ امام طبرانی نے معجم صغیر میں اسی روایت کو نقل کیا ہے، تو وہاں پہ الفاظ ہیں من اقتراب الساعة انتفاخ الاہلہ۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ چاند پھول جائیں گے، وہی موٹا ہو جائے گا۔